الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق اللہ العظیم. کیا آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ نے ذکر کیا، آیت نمبر 38 ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، بے شک انسان بہت ہی ظالم ہے اور کفران نعمت کرنے والا ہے. سورۃ النحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار ممکن نہیں ہے، بے شک اللہ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں 5 نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہنمائی دیتے ہوئے کہا کہ اے شخص، اے میرے صحابی، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس. اس میں سے پہلی چیز شبابک قبل حرامک. یہ جو جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. دوسری چیز صحتک قبل سقمک. یہ جو تمہاری صحت ہے اس کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تیسری چیز غنا کا قبل فقر کا. اگر خوشحالی میسر ہے تو اس سے پہلے اسے غنیمت جانو کہ اللہ غریبی میں مبتلا کر دے. اور اسی طرح سے چوتھی چیز یہ ہے فراغ کا قبل شغل کا. فراغت کے لمحے میسر ہوں تو وہ اس سے پہلے غنیمت جانو کہ جب تم مصروف ہو جاؤ. اور 5ویں چیز کیا ہے کہ حیات کا قبل موت کا. زندگی کے جو لمحات میسر ہیں ان کو اس سے پہلے غنیمت جانو کہ یہ زندگی موت میں تبدیل ہو جائے. یہ 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کی ہیں، تو آپ ذرا دیکھیے کہ ان میں سے 5 کا تعلق کسی نہ کسی طور پر وقت کے ساتھ ہے. 3 چیزیں تو براہ راست وقت سے متعلق ہیں. جوانی کا جو مختصر حصہ ہے یہ بڑھاپے سے پہلے غنیمت جاننا ہے. اور پھر اسی طرح سے یہ جو پوری زندگی ہے، زندگی بھی وقت ہے، اور اس زندگی کو ختم ہونے سے پہلے غنیمت جاننا ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ فراغت کے جو لمحات ہمیں میسر آتے ہیں یہ ہم نے غنیمت جاننے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کہیں مصروف ہو جائیں. اسی طرح سے یہ جو غنا ہے، فقیری کی بجائے امیری ہے. جب انسان کو وسائل میسر ہیں تو یہ وسائل کا حصول بھی وقت کا متقاضی ہے. وقت لگتا ہے تو پھر انسان وسائل حاصل کر پاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اپنے وقت کی قدر پہچاننے کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. آج کل جو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں خاص طور پر ہمیں اپنے وقت کا ایک ایک لمحہ ضائع ہونے سے بچانا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بھر کے تعلیمی اداروں کو ایک دفعہ پھر کرونا وبا کی وجہ سے بند کر دیا گیا ہے، اور تعلیم کا سلسلہ اب جاری اس طرح سے نہیں ہے کہ بچے اسکول میں آئیں اور کچھ پڑھیں اور اساتذہ ان کو پڑھا سکیں. لیکن ان لمحات میں ہم اپنے اس وقت کو بہت سے اچھے کاموں میں صرف کر سکتے ہیں. ہماری بہت سی مصروفیات ایسی ہوں گی کہ جو معمول کا حصہ ہیں، اور اب جب کہ ہمیں ان معمول کے مصروفیات میں سے بھی وقت مل رہا ہے تو ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہیے جو ہم معمول میں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 2 چیزیں میں آپ کو خاص طور پر ذکر کروں گا کہ جو ان لمحات میں ہم کر سکتے ہیں. ایک چیز اس میں سے خود اپنے آپ کے ساتھ ملاقات ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے کہ اپنے آپ سے انسان ملاقات کرے؟ اپنے آپ کو تو انسان جانتا ہے، لیکن خاص طور پر تنہائی کے لمحات میں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ لمحات رات کے کسی پہر ہوں، میں اٹھوں، وضو کروں، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاؤں، کچھ نماز پڑھوں، اپنے رب کا شکر ادا کروں، اس کی نعمتیں
جو اللہ بہت زیادہ مجھے میسر ہیں، ان پر میں شکر گزاری کے رویے کے ساتھ اپنے رب کی حمد اور ثنا کروں، اور پھر اس کے بعد میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں اور اپنے آپ پر غور کروں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، میرا مقصد تخلیق کیا ہے، اور اسی کیفیت کے اندر میں یہ سوچوں کہ کون سا ایسا ایک کام ہو سکتا ہے یا دو ہو سکتے ہیں یا کم و بیش ہو سکتے ہیں کہ جو میں باقی انسانوں کی نسبت زیادہ اچھا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز بھی کسی مقصد کے بغیر پیدا نہیں کی ہے۔ تو اگر میں اپنا مقصد تخلیق معلوم کر لوں اور کوئی ایک ٹریٹ اپنا جان لوں کہ جو مجھے باقی انسانوں سے منفرد کر سکتا ہے، تو وہ مجھے جاننا چاہیے۔ جب میں اپنے آپ سے ملاقات کر رہا ہوں گا تو بہت حد تک میں اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو پانے کی کوشش کر رہا ہوں گا، اور جب میں اپنے آپ کو پا لوں گا، میں اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کر لوں گا، تو پھر مجھے کوئی ایک اپنی خصوصیت کا اندازہ ہو جائے گا کہ جس میں کمال پیدا کر سکتا ہوں، دوسرے انسانوں سے منفرد ہو سکتا ہوں اور اپنے اس دنیا میں وجود کو ثابت کر سکتا ہوں۔ دنیا میں بہت سے انسان آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا میں اپنے نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور پھر وہ دیر تک زندہ رہتے ہیں، ان کا تذکرہ موجود ہوتا ہے۔ تو مجھے بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں اپنے اس مقصد تخلیق کو حاصل کر کے کوئی ایسا بڑا کام کر جاؤں کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یاد رکھا جاؤں۔ تو یہ ایک کام ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، تنہائی کے لمحات میں بیٹھ کر خود اپنے آپ سے ملاقات کرنی چاہیے، اپنے میں ڈوب کے اپنے کو پانا چاہیے، اور کوئی ایسا ایک مقصد اپنی زندگی کا بنانا چاہیے، کوئی ایک کام ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ جو ہم رہتی دنیا تک یا اپنے بعد بھی اس کے کوئی نہ کوئی اثرات اور نقوش اس دنیا میں چھوڑ جائیں۔ بظاہر آپ یوں سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا باتیں ہیں جو کی جا رہی ہیں، لیکن کرنے کا یہ کام ہے کہ یہ ہم اس کو ان لمحات میں کسی طور کر سکیں۔ جب ہم اپنے مقصد تخلیق کو پانے کی کوشش کریں گے تو پھر ضرور ہمیں کسی ایک ایسی شخصیت کا تعارف اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی، جو ہمارے لیے رول ماڈل بن سکے، جس کی زندگی کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کی شاہراہ کو منور کر سکیں۔ تو میں آپ سے دوسری گزارش یہ کروں گا کہ پھر آپ دنیا کے سب سے بڑے انسان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آپ نے بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، سیرت کے بہت سے واقعات سن رکھے ہوں گے، لیکن ایک نئے جذبے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس سے فیض حاصل کریں اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں۔ میں خاص طور پر دو کتابوں کا آپ سے ذکر کروں گا، اور وہ بھی ایک خاص اس کا حوالہ ہے جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ ایک کتاب عنایت اللہ سبحانی صاحب کی محمد عربی ہے، انتہائی شستہ زبان میں لکھی ہوئی یہ کتاب ہے، اردو زبان میں، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مختصر انداز میں تعارف حاصل کر سکتے ہیں۔ تقریباً 350 یا 300 صفحے کی یہ کتاب ہے، بہت کم قیمت میں میسر ہوگی۔ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا مطالعہ ضرور کریں، اور اگر موجود نہیں ہے تو کوشش کریں کہیں سے آپ کو مل جائے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھتے ہی چلے جائیں گے، ایک صفحہ پڑھیں گے دوسرا پڑھنے کو جی چاہے گا، اور خود آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوگا۔ بہت اچھی اور بہت خوبصورت انداز میں یہ پوری سیرت نبوی کا احاطہ کیے ہوئے کتاب ہے۔ اگر آپ ذرا تفصیل سے پڑھنا چاہیں، آپ چاہیں کہ میں اپنے نبی کو بہت زیادہ جانوں، وہ کس طرح سے اپنے صبح و شام گزارتے تھے، ان کے معمولات کیا تھے، کس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آئے تھے، اور اپنی مختصر زندگی میں کتنا بڑا انقلاب وہ دنیا میں پیدا کر کے چلے گئے، اور کس انداز میں دین کے اس پورے کام کو اور پورے نظام کو وہ نافذ کر کے چلے گئے، تو نعیم صدیقی صاحب کی یہ کتاب محسن انسانیت، جس کے عنوان ہی سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ایسی ذات جس نے انسانیت پر بہت احسانات کیے ہیں۔ تو محسن انسانیت یہ تقریباً 650-700 صفحے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کتاب کے ذریعے سے بھی آپ اپنی اردو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو بھی مزید مضبوط کر سکتے ہیں۔ اور سیرت النبی
کی روشنی میں اپنے لیے ایک لائے عمل تیار کر سکتے ہیں جو آئندہ آنے والی زندگی میں آپ کے لیے رہنما بن سکتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ فرصت کے یہ جو لمحات ہمیں کم از کم 10 جنوری تک میسر ہیں، جبکہ اسکول بند ہیں اور بہت ساری مصروفیات میں سے ہم وقت نکال سکتے ہیں، تو ان لمحات کو ہم اپنے آپ سے ملاقات میں اور اس کے ذریعے سے اپنے مقصد زندگی کو پہچانتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو آگے بڑھانا، اپنے آپ میں ایک جدت پیدا کر کے ایک بڑا کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اس کی ہم کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے مختلف شب و روز اس سے حاصل ہونے والا فیض اور روشنی ہم اپنی حاصل کریں گے، کتابوں کی صورت میں اپنے مطالعہ کو بہتر کریں گے، اور اس کے ذریعے سے یہ جو ہماری زبان اردو ہے اس میں بھی ہم بہتری لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، ہمیں زوال نعمت سے بچائے، اور جو نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنے کی ہر لمحہ اور ہر آن توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔